أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يسحبون وما أريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنا لمهتدون صدق الله العظيم. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 49 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ آیات کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ مشرکین مکہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کے پاس دنیا کے مال و اسباب یا دنیا کا کوئی عہدہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ ان کی ذہنیت اور سوچ کیا تھی کہ انتخاب کسی بھی فرد کا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کمال دنیا ہی موجود ہے. دنیا کے مال و اسباب ہو، دنیا کا منصب ہو، دنیا کا عہدہ ہو، اور وہ تو آپ علیہ السلام کے پاس ہے. ہم کیسے آپ کو اللہ کا نبی مانیں؟ یہ کفر کی سوچ ہوگی کہ کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے معیار اور دنیا کو بنایا. اس کا اس سے واسطہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کتنا صاحب اعمال ہے، کتنا صاحب تقویٰ ہے، کتنا اس میں للہیت ہے، کتنی فکر آخرت ہے. کہ نہیں، دنیا کتنی. تو آپ علیہ السلام کی نبوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ اسباب دنیا کے نہ ہونے کو بنا دیا. تو آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ان آیات کے ذریعے سے تسلی دی، مطمئن کیا کہ یہ ایک چلتا ہوا سلسلہ ہے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں چینج ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آج کا کافر یہ کہتا ہے اور پرانا کافر کچھ اور کہتا تھا. نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ہیں، اور پھر مثال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جس کا مقابلہ تھا کس سے؟ فرعون سے. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ اس بندے کو ہم قبول نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جو اسباب دنیا کے میرے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے. بات سمجھ؟ وہی بات ہو گئی، سلسلہ ہو گئی. تو پیغمبر کی صحیح اور برحق نبوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ دنیا اور اسباب دنیا کی کمی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر زمانے کے کفر کا اور مشرکین کا اور منکرین کا ایک رہائش طریقہ ہے. آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہو، یہ کرتے رہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے ہی بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی رسول رب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بنایا گیا رسول ہوں. فلما جاءهم بآياتنا،
پھر جب انہوں نے پیش کیے ان لوگوں کے سامنے ہمارے لیے ہوئے معجزات، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزات تھے، جب وہ معجزات دکھائے تو اذا ہم منہا یضحکون، تو قوم دیکھ کر کے ان پر ہنسنے لگے، موسیٰ علیہ السلام پر ہنسنے لگی، یعنی ان معجزات کو معمولی سمجھا۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، جبکہ ہم ان کو جو نشانیاں دکھا رہے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، ایسے عام نشانیاں نہیں تھی۔ ان کی لاٹھی زمین پر پھینکتے تو اشجار بنتی، سانپ بنتی، ہاتھ کو بغل میں دبا دیتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، پھر دبا دیتے تھے روشنی ختم ہو جاتی، بڑے بڑے معجزات تھے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان لوگوں کی پکڑ کی عذاب کے ذریعے سے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید یہ لوٹ آئے، واپس آ جائے۔ وَقَالُوا، اور قوم کہنے لگی، یا ایھا الساحر، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، کس کو کہنے لگی؟ موسیٰ علیہ السلام، اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے جیسا کہ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، یعنی اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ ایمان لائے گا میں اس کے تکلیفیں دور کر دوں گا، تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ اللہ سے کہہ دیں یہ تکلیفیں ہم سے ہٹا دیں، ہم وعدہ پورا کریں۔ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم ہدایت قبول کریں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان لوگوں سے اپنے عذاب کو دور کیا، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو اپنے بات سے مکر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ آیات دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور آپ جانتے ہیں بار بار یہ بات ہوئی کہ قرآن کریم میں جتنے انبیاء کے معجزات اور واقعات ذکر ہوئے بطور عبرت کے، بطور نصیحت کے، ان میں سب سے زیادہ اور بار بار دوہرا کر اللہ نے جس پیغمبر کے واقعے کو ذکر کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ، اور کئی صورتوں میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی، اللہ پاک ان باتوں کو بار بار تکرار کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی بڑے بے مثل کیے گئے، اور جس دشمن سے مقابلہ تھا فرعون سے، وہ بھی اپنے وقت کی ایک شان رکھتا تھا اپنے لیے، اپنے بارے میں کہتا تھا میں انا ربکم الاعلی، بڑا رب ہے، بڑی بات ہے۔ تو چونکہ اس قوم کے ساتھ کیے ہوئے معاملات بڑے عجیب ہیں، عبرت کی بڑی بات ہے اس لیے اللہ پاک نے بار بار اس واقعے کو دہرایا، سمجھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ کو قبول نہ کرنے کی جو وجہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ باتیں پچھلے مشرکین کفار منکرین نے بھی اپنے پیغمبروں سے کی، اور یہ اگر ہم غور کریں دوستوں تو تقریباً آج یہ مشترکہ سی ایک سوچ بن چکی ہے کہ انسان کی قبولیت کا جو معیار ہے وہ قابلیت نہیں رہا، قابلیت نہیں رہا، وہ کاملیت بھی نہیں رہا، بلکہ وہ سرمایہ داریت بن گیا ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ میرٹ نہیں، انصاف کی بنیاد پر فیصلہ نہیں۔ ایک نوجوان کے پاس تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، ڈگریاں ہیں، سب کچھ ہے، وہ قابل بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن وہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا فرد ہو کہ جس کے پاس شاید اس درجے کی تعلیم بھی نہ ہو، وہ ڈگریاں بھی نہ ہو، وہ تجربہ بھی نہ ہو، لیکن اس کے پاس دنیا تکڑی یا سفارش تکڑی، تو وہ قابل ہو۔
وہ مشترکہ سوچ تو ہر زمانے میں ہر رنگ کے اندر آج نظر آ رہا ہے، اور اس کا پھر نقصان بھی یہ ہے کہ جب ایک ایسا بندہ کام پہ آ جائے جو اس کام کی سمجھ بوجھ زیادہ نہ رکھے تو نقصان ہوگا ہی۔ بالکل فن رجال عربی زبان کا مشہور موضوع ہے، اللہ پاک نے ہر فن ہر کام کے لیے لوگ رکھے ہوتے ہیں جس میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس کام کو سمجھتا ہے۔ جو بجلی کا مالک ہوتا ہے دوستوں وہ لکڑی کے کام میں چھیڑ نہیں کرتا، اور جو کارپینٹر ہوتا ہے وہ ویلڈر کے کام میں چھیڑ نہیں کرتا۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، ایک میدان ہوتا ہے، لیکن جہاں پر فیصلوں کی بنیاد صرف مال ہو، صرف اسباب دنیا ہو، اس کے نتیجے میں پھر نقصان ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی کہ جب اللہ نے ان کو بھیجا تو ان کے پاس قابلیت بھی تھی، اس لیے کہ پیغمبر کا علم اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ہوتا، قابلیت بھی تھی، بڑے معجزات لے کر کے گئے تھے۔ 9 بڑے بڑے معجزات قرآن کریم سورۃ الاعراف میں ذکر ہوئے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر وہاں پر دکھائے بھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، انکار کر رہے تھے، اور انکار بھی کس طرح کر رہے تھے آپ غور کریں اس کو۔ اذا هم منها يزحفون، زحف کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں؟ ہنسنے۔ ہنسنے ایک ہوتا ہے آپ کوئی چیز دیکھیں اور آپ دیکھ کے گزر جائیں، یا آپ نے نہیں پسند۔ ایک ہوتا ہے آپ نے اٹھائی اور آپ ہنسے اور پھر آپ نے رکھی، یہ اس کو ریگریٹ کرنا ہے کہ مقصد یہ کیا تماشا ہے، ایک کمتر چیز رکھی ہوئی آپ۔ ذہن جو ہوتا ہے کہ انکار سے بھی زیادہ بدترین چیز ہوتی ہے کہ انسان مذاق اڑاتے ہوئے چیز کو نہ کرے۔ پیغمبروں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ بڑا سخت ہوا ہے، اس ان کا انکار صرف انکار نہیں تھا بلکہ مذاق اڑانے کے ساتھ مذاق اڑایا انہوں نے ان معجزات کا۔ نتیجہ پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کی پکڑ کی، اور پکڑ کیا ہوئی؟ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دی کیا چیز؟ وہ فصلوں کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ فصلوں کے اوپر جو آتا ہے فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے وہ۔ جی جی تو وہ ٹڈیاں جو تھی وہ آئی، اس نے فصلوں کو خراب کر دیا، تباہ کر دیا ٹڈیاں۔ اور کومل کس کو کہتے ہیں؟ سر کے بالوں میں جوئیں ہوتی ہیں، جوئیں جانتے ہیں؟ پتلی تنگی لوگ کرتے ہیں، جوئیں نہیں کرتی۔ پہلے مستورات مائیں کیا کرتی تھی، بچوں کے بالوں میں بیٹھ کے خود شروع ہو جاتا، اب نہیں کرتے نا دوست۔ پہلے کس طرح بیٹھ کر کے وہ جوئیں نکالتے ہیں، پھر ناخن سے ناخن کو دبا کے ختم کرتے۔ جوئیں ہوتی ہوئی کہ ان کے جسم پر جوئیں گھوم رہی ہوتی کیا ہو۔ وصفا زیتا کہتے ہیں مینڈل کو، مینڈل جانتے ہیں اس کو فراق۔ اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے اور جیسے لقمہ سالن کے پلیٹ میں ڈالا، ادھر سے پھڑک کے مینڈل آ کے اندر چلا گیا۔ انسان کھائے گا اس کو؟ آپ کے سالن میں، پانی میں، شربت میں مینڈل آ جائے تو کہاں کھانے کے بعد اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہر جگہ مینڈل ہی مینڈل ہی۔ اور دم کہتے ہیں خون کو۔ ایسا معاملہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کہ یہ جس کھانے کی چیز کی طرف جاتے ہیں ان کو لگتا ہے اس کا خون ہے، صحیح چیز ہوگی، لیکن جب دیکھنے لگتے تو خون نظر آ رہا۔ رنگ اللہ نے رکھ دیا، کھانا پینا بند، سب چیزیں بند ہو گئی، جسم میں جوئیں، فصلیں تباہ ہو گئی، اب ایک عذاب کی شکل شروع ہو گئی۔ اللہ فرمانے کی سب چیزیں ہم نے ان کے ساتھ اس لیے کی لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئے۔
یہ باز آ جائے، اپنی حرکتوں سے روک جائے. اب جب دیکھا کہ میری معاملہ حل نہیں ہوا، سمجھ تو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے بات کریں گے، آپ سے آپ کے رب نے کہا تھا کہ جو آپ کی مانے گا اس کو عذاب سے بچائیں گے، جو نہیں مانے گا بچائیں گے. تو بس ہو گئے ہیں. تو اب یہ کہ ہم آپ کو مان لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ پاک سے عرض کرتے کہ پہلے اللہ اس تکلیف کو ہٹائے پھر ہم ایمان لائیں گے. بات سمجھے؟ حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہم ایمان لا رہے ہیں اور پھر اللہ ہم سے اس تکلیف کو ہٹائے. شرطیں بڑوں سے نہیں لگائی جا سکتی، اس چھوٹوں سے، بچوں سے، طالب علم سے، مرید سے انسان کہہ سکتا ہے بھائی آپ کو بیعت کرتا ہوں، لیکن ہمارے شیوخ نے لکھا کہ شرط یہ ہے کہ آپ 40 دن تک بھی روزہ سے نماز پڑھیں. تو شیخ کو کون ہے وہ لگا سکتا ہے. استاد طالب علم سے کہیں کہ جی چھٹی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پوری کلاس پہلے امتحان میں 80% مارکس لے کے کامیاب ہو. لیکن اگر چھوٹا کھڑے ہو کے بڑوں سے کہیں کہ میں پڑھوں گا لیکن شرط یہ ہے، ٹائم پہ آؤں گا لیکن شرط یہ ہے، اتنے نمبر دوں گا لیکن شرط یہ ہے، یہ بہتری نہیں ہے اس میں. انہوں نے شرط لگایا کہ پہلے اللہ عذاب کو ہٹائے پھر ہم ہدایت کریں. ان کے ساتھ اللہ نے پھر بھی دروازہ کا معاملہ کیا اور وہ ساری تکلیفیں اللہ پاک نے ان سے ہٹا دی. کتنی مہربانی ہوئی ہے، مان لیتے لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم العذاب، جیسے ہم نے وہ تکلیفیں ہٹائی اذا ہم ينكثون اپنے اس وعدے کو توڑ دیا، پھر اپڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم کو نہیں مانتے. محرومی کے اسباب قرآن کریم سمجھانا چاہتا ہے دوست. بعض دفعہ انسان کی محرومی کے اسباب انسان خود ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، خود کر رہا ہوتا ہے اور خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں دوستوں کر دی تھی. تو بنیادی بات کیا ہے کہ ایک تو کبھی بھی انسان دنیا کو بنیاد نہ رکھے کہ یہ چیز اس لیے قبول نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں دنیا نہیں. اب بچی کا اچھا رشتہ ہے، نیک دیندار، حلال کمانے والا، شریف، خاندانی، کہتا جی آپ کی سیلری کتنی ہے؟ اس نے کہا جی 60,000. تو ہماری بیٹی کی شاپنگ بھی نہیں. اور رد کیا اچھے رشتے کو رد کیا صرف دنیا کی بنیاد پر. اور دوسرا میرا جو ماندہ 7 لاکھ 8 لاکھ تنخواہ ہے لیکن صبح پٹکتا ہے رات کو پٹکتا ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ نقصان ہو گیا. تو اس لیے ہر چیز میں بنیاد دنیا میں فکر آخرت کو انسان سامنے رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان بڑوں کے ادب اور مقام سے واقفیت پیدا کرے. بڑوں کی انسان مانتا ہے، ان سے منواتا نہیں ہے کہ جی میں نے کہا ہے اب آپ کو ماننا پڑے گا. یہ چیز اللہ آپ کو پسند ہے. تیسری بات کیا پتہ چلی دوستوں کہ جب اللہ کسی کے ساتھ فضل فرما دے، خیر فرما دے، مہربانی فرما دے، بندے کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. بندے کو نافرمان اور معصیت والی زندگی کی طرف نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے. صلی اللہ علیہ وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه